ہم اب آتے ہیں بجٹ کے اوپر. IMF نے تیسری دفعہ ہمارا وہ جو پارلیمنٹ کا، آپ کو پتہ ہے اکثر 6 تاریخ کو ہم نے دیکھا ہے بجٹ پیش ہوتا ہے 5، اور میں نے وہ بھی بجٹ دیکھا ہے آپ کے دور کا، غلام اسحاق ہم بول رہے ہوتے تھے تو لوگوں کو بجٹ پتہ لگ رہا ہوتا تھا. اب بجٹ تو بناتے ہیں تاجر، وہ تاجر حکومت میں ہیں، اس کے باوجود بجٹ نہیں بن رہا. اور IMF جو ہے وہ یہ مطالبے کون سے کرنا چاہ رہی ہے؟ وہ لوگ تو خوف زدہ ہیں کہ بجٹ آ رہا ہے، کوئی خوفناک چیز آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں گزارش ہے جی کہ یہاں اقبال شاہ صاحب جو ہمارا بجٹ ہے اس میں میرا جو 34 سال سرکار کی میں نے نوکری کی اور ہر سال یہ بجٹ کو دیکھتے رہے کہ آ رہا ہے اور بن رہا ہے، تو میرا تو تجربہ یہی ہے کہ یہاں چند لوگ 2 یا 3 یا 4 وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بجٹ ہوگا، اور پھر اسٹیل پر لگے گا، چینی پر لگے گا، آٹے پر لگے گا، اور انہیں کا کاروبار ہے. اور پھر ان میں کچھ فضول سی اور تجاویز بھی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو وہ جو فضول تجاویز ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی مشورہ جو ہے وہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہاں بجٹ بنانے میں جہاں تک ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جب یہ اسی طرح سے جمع تفریق ہو رہی تھی تو نہیں پورے ہو رہے تھے فگرز، تو انہوں نے کہا یار دفعہ کرو، ہم بجٹ بناتے ہی نہیں، اتنا بڑی دنیا ہے، کوئی 190 ملک ہے، دیکھو کسی اور کوئی اور بھی ملک ہے جس میں بجٹ نہیں بنتا. تو اگلے دن پتہ لگا کہ نہیں جی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو بجٹ نہیں بناتا. تو چنانچہ ہمارے ہاں جو بجٹ ایکسرسائز ہے نا، یہ بنانے والے جو لوگ بھی ہیں، یہ بلوچستان کے پیٹرول ڈیزل کی آپ لیوی جو ہے اب پہلے 80-87 روپے ہے، تو اب اگر وہ یعنی اس کا وہی کاروبار حکومت عوام کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ 150 اگر بعد تیل کم بھی ہو جاتا ہے، ڈالر کا چلو ریٹ بھی زیادہ ہے، تو 100 روپے تو حکومت لے رہی ہے، یہ کاروبار حکومت کے عوام کے ساتھ کر رہی ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ ٹیکس تو پیٹرول پہ ساری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی جو فوری طور پہ جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سیلری کلاس جو ہے اس کو یہ ریلیف دینا چاہتے تھے، پھر یہ اپنا ڈیفنس کا بجٹ بڑھانا چاہتے تھے. تو خیر بڑھانا ضروری ہے. تو نہیں تو انہوں نے کہا تھا پیسے کہاں سے آؤ گے IMF والوں نے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کام کر رہے ہیں، پھر یہ بجلی ہے، یہ گیس ہے، یہ تو ویسے تم لوگوں نے پہلے بھی ماننا ہوا ہے کہ ہم نے اس پہ ٹیکس بڑھائیں گے، تو یہ بھی بڑھاؤ اور باقی بتاؤ کہ اگر IMF یہ ایسی بات کرتی ہے اور حکومت مانتی ہے اور عوام تک یہ بات پہنچاتی ہے تو بجٹ تو ضروری ہے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس طریقے سے بڑھے گا تو عوام کی یعنی رائے کو حکومت یعنی ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے کہ فوج کے کو خلاف بات ہو. خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے. وہ ورچوئل میٹنگز IMF کے ساتھ کوئی کل پرسوں بھی تھی، اور یہ جو بجٹ کے جو اہداف تھے ٹیکس کے، یہ نہیں وہ کیوں کام کرے جی، اور آئے کا دلے ہی دے جی، حلوہ کھاؤ گے ہوگا جی اور انے کا دلی ہوئے ہیں. تو اقبال شاہ صاحب یہاں بنیادی جو جھگڑا ہے نا وہ یہ ہے کتنے پیسے چاہیے انسان کو. ساری دنیا میں سیاست جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک مینیفیسٹو کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، جو کچھ ان کے ذہن میں جو تجاویز ہیں وہ پارٹی بنا کے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ جو ہمارا منصوبہ ہے نا ہم اس کو اس طرح سے مکمل کریں گے. ہمارے ہاں تو کبھی خواب و خیال میں بھی یہ کسی کے نہیں ہوگا کہ ہم سیاست میں بیشتر لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں سیاست میں، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ تو سیاست میں صرف پیسے کمانے آتے ہیں جی. اور وہ جو انتخابات کی بات تھی، میں شاہد خاقان عباسی سے بالکل متفق ہوں. وہ کہتے جی جس الیکشن میں بھی جیتا تھا نا وہ بھی فیئر نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا. ہمارے ہاں ہر الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہوتا ہے. نہیں لیکن یہ پتہ کہ یہ گندا سسٹم ہے. آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کے بھی شاید سا مثال ہے کہ وہ چند سیٹوں پر وہ بات ہوئی تھی، باقی تو ٹھیک تھا. اور ایران جا کے باقاعدہ بیان ہوئے تھے، ان کا ادھر جیت گئے تھے.
بات یہ وہ اس وقت کے آرمی چیف ضیاء الحق نے ایران میں بیان دیا تھا کہ ذوالفقار بھٹو جیت گیا، چند سیٹیں، باہر پولیٹیکل سسٹم ہو گیا. سیاستدانوں میں نے سیاستدان دیکھے ہیں جو آخر میں بھی، اور آپ شاید صاحب گواہ ہے، میرا اپنا وزیر خزانہ کسی دکان سے کپڑے نہیں خرید سکتا تھا امریکہ جانے کے لیے، تو ہر ہم سلاتے تھے. یہ کون سی ڈاکٹر مغل آپ کو آپ مثال میں دے سکتے ہیں، بیگ کی دے سکتے ہیں، کئی اس زمانے کے سیکٹری آپ کے امتیازی صاحب کی میں مثال دے سکتا ہوں. ایسے شاندار لوگ تو ہیں، اب بھی ہیں. اب جب یہ بس شاہزاد صاحب جیسے لوگ جو غصہ کرتے ہیں، کار کے فرینڈ ڈسکشن میں انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ آپ سیاستدان کو بے ایمان قرار دیتے ہیں. سب کو نہیں شاید صاحب، لیکن یہ بتائیے اکثریت جب ہو تو پھر ایسا ہی ہے. شاید صاحب میں یہ دیکھو سر، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ہر جگہ اچھے برے تو ہوتے ہی ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے بجٹ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ہمیں اپنے جو ہے نا، اپنے بجٹ میں، اپنے ایکسپینسز میں، اپنے جو ہمارے اخراجات ہیں نا، جس کو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سیاستدان کو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنی ہی پولیٹیشین کو یہ اسمبلی میں یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بجٹ پہ کٹ لگوائیں، تاکہ عوام یہ سمجھے کہ یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں. بیوروکریسی کی طرح بڑھیں گی، کوئی بندہ نہیں بولے گا. آپ کا دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے، بڑھے گا بھی، کوئی بندہ اعتراض نہیں کرے گا. لیکن سر جب آپ قوم کے نمائندے، ہم قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، قوم کے نوکر ہوتے ہیں، جب ہم نوکر اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھانی شروع کر دیں گے نا جی بہت زیادہ، تو پھر عوام کے اندر جو نا اس طرح پیدا ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر لے جانے کے لیے، IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے جو سورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ نے ہمیں یہاں بہت کچھ دیا ہوا ہے، منرلز ہیں ہمارے پاس، بہترین دنیا کے جو ہے نا فروٹس ہیں، یہاں بہترین یہاں زمین ہے. ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں، ہم اپنی امپورٹس کو کم کر لیں، جتنا ہم ایڈیبلز آئل جو خسارے کا جو ساری ہم ختم کر لیں سر، تجارتی خسارہ کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں ختم کر لیں. بلکہ سر میں نے تو یہ سننا جی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جی، کہتے ہیں جی اگر 150 ڈیز پاکستان اپنی امپورٹ نہ کرے نا، 150 ڈیز، تو جب پاکستان دنیا کا دوسرا ریچسٹ کنٹری بن سکتا ہے. ہم اتنی امپورٹ کر رہے ہیں، بینگ ایز اے ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود بھی سر ہم ساری تو پروڈیوس ان سے لے رہے ہیں، بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کے. ہماری یعنی جو کیش خراب ہماری کاٹن ہوتی تھی اس میں بھی ہم فیلر ہو گئے ہوئے ہیں، رائس تھی اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں.